اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ تمام ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں دعا و سلام اور آپ سب کی نیابت میں زیارت گو آپ کی خدمت میں فلسفہ بعثت انبیاء سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مختلف اہداف اور مختلف مقاصد ہیں۔ ان اہداف و مقاصد میں سے جو بڑے بڑے اہداف یا بنیادی ترین اہداف ہے، ان اہداف کی فہرست آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے، ان اہداف میں سے ایک ہدف انسان کی تعلیم و تربیت ہے۔ جیسا کہ اسی ہدف کو قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہی ہے، هو الذی، وہ ذات ہے جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یا سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے مبعوث کیا، فیکم تمہارے درمیان، رسولا، ایک رسول کو، منکم، جو تم میں سے ہی تھا، وہ بشر ہی تھا، وہ انسان ہی تھا، لیکن انسان کامل تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت کرنا، ویزکیکم، اور تم لوگوں کا تزکیہ کرنا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور ایسے حقائق اور ایسے معارف کی تعلیم دینا، ما لم تکونوا تعلمون، جن حقائق کے بارے میں تم پہلے آگاہ نہیں تھے۔ بس ناظرین گرامی قدر، ان آیات سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، یہ نقطہ ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے، انبیاء کی بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف بشر کی تعلیم و تربیت ہے۔ لیکن پہلے آپ کو تربیت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تربیت عربی زبان میں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ایک چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً اس حد تمام اور حد کمال تک لے کے جانے کے اس عمل کا نام، اس فعل کا نام، اس کام کا نام تربیت ہے۔
لذا تربیت کے لیے ہم اس متربی کے بارے میں شناخت و آگاہی کی ضرورت ہے، ہم قدرت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، دیکھیں انبیاء ہماری کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے مثال کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ بازار سے ایک گملہ پھول خرید کے لے کے آئے، وہ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، فقط خرید کے لے کے آنے سے وہ نہیں بڑھے گا، گھر میں نہیں رہے گا، بلکہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس پودے کی ضروریات کے بارے میں، اس پودے کی استعداد اور صلاحیتوں کے بارے میں علم و آگاہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اس پودے کے بارے میں شناخت بھی ہے، لیکن فقط شناخت، آگاہی، علم اور پہچان اس کے رشد کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے نمو کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس قدرت بھی ہونی چاہیے۔ مثلا اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں آپ فراہم کر سکیں، آپ کے پاس اتنی توانائی ہو کہ یہ چیزیں آپ فراہم بھی کر سکیں، یعنی شناخت کے بعد آپ کے پاس اتنی قدرت اور توانائی ہو کہ یہ چیزیں آپ فراہم کر سکیں گے، تو اس صورت میں اس پودے کے لیے رشد اور نمو کا امکان ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس آگاہی نہ ہو، علم و شناخت نہ ہو، یا علم و شناخت ہو قدرت نہ ہو، تو یہ ایک پودا بھی آپ کے گھر میں باقی نہیں رہتا ہے، اس کو آپ پرورش نہیں کر سکتے ہیں۔ بس آ جائیں، انسان کی ہم نے تربیت کرنی ہے، انسان کی پرورش کرنی ہے۔ اس انسان کی تربیت کے لیے، اس انسان کی پرورش کے لیے انسان کے بارے میں شناخت یعنی انسان شناسی ضروری ہے۔ ابھی دنیا میں انسان کے ساتھ جو مشکلات پیش آتی ہے، ان مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل یہی ہے، انسان کی تعلیم و تربیت انسان شناسی کے بغیر دی جاتی ہے۔ انسان کی تعلیم کا اہتمام اور انسان کی تربیت کا انتظام انسان کی شناخت کے بغیر، انسان کی پہچان کے بغیر، انسان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھے بغیر، انسان کی استعداد کو مد نظر رکھے بغیر، یعنی دوسری عبارت میں ایک مجہول کی تعلیم و تربیت کا ہم انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔ لذا مجہول کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی وجہ سے یہ تعلیم و تربیت، اس کے نتیجے میں جو انسان بنتا ہے وہ انسان معاشرے کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو انبیاء کہاں سے تشریف لائے؟ خدا کی جانب سے، خالق انسان کی جانب سے۔ خالق جتنا مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ خالق اپنی مخلوق کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہے، جتنی آگاہی رکھتا ہے، جتنی توانائی رکھتا ہے، کوئی اور اس کے مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا۔ لذا خالق انسان انسان کی تربیت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں، کیونکہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ بس انبیاء اگر ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کے اصول اور قواعد بتاتے ہیں، تو ہماری شناخت کے بنا پر ہیں، ہماری پہچان کی بنا پر ہے، علم و آگاہی کی بنا پر ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، ناظرین گرامی قدر، تعلیم و تربیت کے بہت سارے
اصول ہیں، ان اصولوں میں سے، ان طریقوں میں سے مؤثر ترین اور مفید ترین ایک طریقہ ہے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں آپ اس بچے کے لیے ایک مشعل راہ، ایک سرمشق، ایک آئیڈیل، ایک نمونۂ عمل، ایک اسوہ حسنہ پیش کریں۔ انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے اس میدان میں اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل لائف ہے، ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو کل انبیاء کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ ابراہیم نبی کی زندگی اور ابراہیم کے ساتھ رہنے والے اسماعیل و اسحاق و ہاجر و سارہ بھی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے میرے نبی کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے سرمشق ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیونکہ تعلیم و تربیت کے اس میدان میں اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل پیش کرنا بہت زیادہ مؤثر ہے، لذا انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے اس میدان میں بھی، تعلیم و تربیت کے میدان میں ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ دوسری عبارت میں ہم ایک انسان کامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک انسان کامل کا نمونہ تو ہو۔ ہاں ناظرین گرامی قدر، تعلیم و تربیت کے میدان میں نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بہت ہی مؤثر اور مفید ہوتا ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ کبھی ہمارے لیے جو نمونہ ہوتا ہے وہ معصوم کی ذات ہوتی ہے، کبھی ہمارے لیے جو نمونۂ عمل ہے وہ غیر معصوم کی ذات ہے۔ غیر معصوم کی ذات ہم محدود ہوتی ہے، ہم ناقص ہوتی ہے، لیکن معصوم کی ذات ہمارے لیے ہم جامع ہوتی ہے، ہم کامل ہوتی ہے۔ لذا ہمیشہ اپنے لیے، اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، عبادی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو اور ہر میدان میں انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے نمونۂ عمل بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جامع بھی ہے، کامل بھی ہے۔ لیکن ہم اگر کسی غیر معصوم کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنا دیں گے تو ممکن ہے ایک پہلو میں وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل بنے، لیکن بہت سارے اور پہلو میں وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل بننے کے قابل نہ ہو۔ مثلا آپ کے لیے ایک مثال، ہمارے جوان بچے، جوان یا چھوٹے بچے اپنی زندگی میں کسی کھیل کے میدان میں مشہور و معروف کسی کھلاڑی کو مثلا اپنے لیے نمونۂ عمل بناتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کھیل کے میدان میں آپ کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، لیکن بال رکھنے کے لیے، لباس پہننے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، زندگی کرنے کے طور و طریقے میں، سلیقے میں وہ نمونہ بننے کے قابل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو نمونہ بنانے کے بعد اس نقطے کی طرف ہمارے بچے متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جوان متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس شخص کو ایک پہلو میں نمونہ بنانا تھا، لیکن ایک پہلو میں نمونہ بناتے بناتے تمام انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں، ہر میدان میں اس کو
نمونۂ عمل بنا لیتا ہے اور بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ لذا انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے، تو ہم نے کہا ان کی زندگی ہمارے لیے جامع بھی ہے اور کامل بھی ہے۔ یہ جناب انبیاء کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی طرز زندگی، چاہے وہ فیملی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ عبادی زندگی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لذا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے حکمتوں میں سے ایک حکمت، اہداف میں سے ایک ہدف، مقاصد میں سے ایک مقصد، تعلیم و تربیت کے میدان میں انبیاء ہماری تعلیم، ہماری تربیت کا اہتمام بھی کریں، ساتھ ساتھ میں ہم ان کو اپنے لیے نمونۂ عمل بھی بنا لیں، اپنے لیے سرمشق قرار دے دیں، اپنے لیے آئیڈیل قرار دے دیں۔ کیوں؟ انبیاء، لذا یہاں سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے، کبھی بھی انبیاء کی تعلیمات علم مخالف، علم کے ضد میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ برعکس اصلاً حقیقی علم، صاف و شفاف علم، صافی علم انبیاء کی تعلیمات سے ہی ممکن ہے۔ کیوں؟ انبیاء ذات پروردگار عالم سے متصل ہے، علم حقیقی کا منشأ، علم کا مصدر، علم کا منبع ذات پروردگار عالم ہے۔ لذا انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کی سیرت، انبیاء کا طرز زندگی، انبیاء کے اعمال و افعال کبھی بھی علم کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کیوں؟ یہ اس لیے کہ کیونکہ انبیاء علم لدنی سے متصل ہے، کیونکہ انبیاء ایسے علم کے معدن اور مصدر سے متصل ہے جس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لذا یہ آیت پھر سے پڑھوں، وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونۂ عمل ہے، سرمشق ہے۔ فقط ابراہیم کی ذات والا صفات نہیں، بلکہ والذین معہ، وہ افراد جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت ہاجر ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت سارہ ہیں، وہ افراد جو ابراہیم کے ساتھ، وہ افراد بھی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں، تمہارے لیے سرمشق ہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کن چیزوں میں؟ تو بعض مصادیق کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، غیر خدا کی عبادت نہ کرنے میں، جو جعلی معبود ہے اس سے براءت کرنے میں، خدا کے مقابل میں جو بت بنائے ہیں ان سے براءت کرنے میں، اور ان کے ساتھ اظہار براءت کرنے میں، اظہار دشمنی کرنے میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ ساتھ میں برعکس خدا کی ذات وحدہ لا شریک کو ماننے میں، موحد ہونے میں
تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، کم تعداد میں ہونے کے باوجود ہم انبیاء علیہم السلام کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دے کے مشرکین و کفار سے اظہار برات کر سکتے ہیں۔ خدا کے مقابل میں جو جعلی خدائے ہیں ان کا انکار ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بعثت انبیاء کے اہداف میں سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہدف انبیاء علیہم السلام ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے، اور خصوصاً تعلیم و تربیت کے اس میدان میں انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل بن سکتے ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حضرت معصومہ کی حرمت کا واسطہ ہمیں تعلیم و تربیت کے میدان میں انبیاء علیہم السلام کو اپنے لیے سرمشق اور مشعل راہ قرار دینے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔